آج ایک اہم پیغام جو ہر گھر کو سننا چاہیے، پیرنٹس اور چلڈرن۔ سب سے پہلے بات ہم جہیز کی کریں گے۔ آج بھی کچھ لوگ شادی کے لیے گھر، گاڑی اور سامان مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب تو ہماری بیٹی کے فیوچر کے لیے چاہیے۔ لیکن یہ فیوچر کی گارنٹی نہیں ہوتی، یہ صرف لالچ ہوتا ہے، اور لالچ ایک آگ ہے جو کبھی بجھتی نہیں۔ آج ایک گھر میں، کل کہیں اور یہ لالچ کی ڈیمانڈ کل اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہی ڈیمانڈز ایک دن آپ کی بیٹی کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ کسی کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے، کسی کو پہاڑی سے دھکا دے دیا جاتا ہے، اور کسی کی روح ظلم اور ڈپریشن سے مر جاتی ہے۔ کیا ایسی شادی قبول ہے؟ سوچئے۔ اس لیے فیصلہ کیجئے۔ شادی صرف وہاں کیجئے جہاں عزت ہو، محبت ہو اور برابری ہو۔ محبت اور برابری بنا دہیج کی ہوتی ہے، لالچ کے ساتھ نہیں۔ اور اسی کے ساتھ پیرنٹس کی دوسری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو خوددار بنائیں۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو ایسا قابل بنائیں کہ انہیں کبھی کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ تعلیم دیجیے، اسکل دیجیے، محنت کرنا سکھائیے۔ بیٹی کی اصلی خوشی اسی میں ہے کہ وہ اپنے بل پر خود زندگی گزارے، چاہے چٹنی روٹی ہی کیوں نہ کھائے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے دیش کی مالی حالت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اب چٹنی اور روٹی کھانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور جب مہنگائی بڑھ رہی ہو، ذمہ داریاں بڑھ رہی ہوں، تو ضرور پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ کبھی پیسوں کی تنگی، کبھی وقت کی کمی، کبھی سماج کا پریشر۔ لیکن ان سب کا حل صرف ایک ہے: پیار، محبت، مل جل کر رہنا اور ٹائم مینجمنٹ۔ جب فیملی ایک ٹیم بن کے چلتی ہے تو ہر پریشانی چھوٹی ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان لالچ میں اپنی مٹھی کھول دے تو پھر بند مٹھی جو لاکھ کی تھی، کھولتے ہی صرف خاک بن جاتی ہے۔ اور یہ لالچ صرف دہیج تک ہی سیمت نہیں ہے، بلکہ پراپرٹی تک بھی پہنچ گیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے پیرنٹس کی زندگی میں ہی ان کے گھر پر حصہ مانگنے لگتے ہیں۔ سوچئے، وہ گھر جو ماں باپ نے خون، پسینے اور قربانیوں سے بنایا، جہاں ان کی ساری یادیں بسی ہیں، جب وہ ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے تو دکھتا صرف پیسہ ہے، نظر آتا صرف حصہ ہے، لیکن کسی کو نہیں دکھتے وہ آنسو جو چپ چاپ پیرنٹس کی آنکھوں سے گرتے ہیں۔ اگر ایکسٹرا پراپرٹی ہو تو چلو بات سمجھ بھی آتی ہے، لیکن ایک ہی گھر، ان کا ایک ہی آشیانہ ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ انسانیت کا قتل ہے۔ اور سب سے افسوس کی بات تب ہوتی ہے جب پیرنٹس بہت بزرگ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت بچے ایک دوسرے کو ان کے فرائض یاد دلاتے ہیں کہ ماں تیری ہے، میں نے اتنے ٹائم رکھا، اب اتنے ٹائم تم رکھو گے، اتنے ٹائم وہ رکھے گا، باپ اس کے پاس رہے گا، ماں اس کے پاس رہے گی۔ پیرنٹس جو اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں، انہی کو آخر میں ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، ان کا سکون ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ بچوں سے ایک سوال ہے: آپ کو اپنے بازوؤں پہ بھروسہ کیوں نہیں؟ جیسے آپ کے پیرنٹس نے محنت کی اور آپ کے لیے ایک آشیانہ بنایا، ویسے ہی آپ بھی ہمت کر کے اپنا گھر بنائیے۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے سے بہتر ہے کہ ایک مضبوط اور پھلدار درخت بنائیں جو آپ کے بچوں کو بھی سایہ دے اور سبق بھی۔ اور یاد رکھیے، اللہ سے ڈریں۔ ماں باپ کا دل دکھانا چھوٹی بات نہیں، یہ گناہ ایسا ہے جس کا صاف صاف ذکر قرآن و حدیث میں ہے، اور ماں باپ کا دل دکھانے کی معافی نہیں ہوتی۔ یہاں زمینی جنت کھو کر آپ آسمانی جنت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے ابھی سے سنبھل جائیں، وقت کے تھپڑ کا انتظار مت کیجیے۔ اپنے ماں باپ کے آنسوؤں سے ڈریں، اپنے ضمیر سے ڈریں اور اپنے رب سے ڈریں۔